اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جاتی ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک وہ رشتہ اللہ پاک کے سوا اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والے نے بتایا ہے کہ دنیا ایک رنگین دھوکہ ہے۔ سکون اور کامیابی، ان کے بس دو ہی طریقے ہیں، یا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یا پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ کبھی اپنی زبان سے کسی دوسرے کا عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان لوگوں کے بھی ہیں۔ جو شخص اپنی مشکلات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے وہ سب سے زیادہ سکون میں رہتا ہے۔ دنیا میں ایسے جیو جیسے کہ تم مسافر ہو، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ تو کہیں اور ہے۔ جب تمہاری امیدیں دنیا سے ختم ہو جائیں تو سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ کئی بار اللہ تعالیٰ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے ضرور گزارتا ہے۔ یہ دنیا جسے تم اپنا مانتے ہو یہ تمہیں اکیلا چھوڑ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا، اے میرے اللہ، ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اکیلے ہونا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو اور اچھا ہو تو شکر کرو۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کرو، کیونکہ آپ نے اس کے حصے کے غم بھی نہیں دیکھا ہے۔ پریشانی زندگی کا حصہ ہے، اگر یہ نہ آئے گی تو انسان نکھرے گا کیسے، کیونکہ یہ پریشانیاں ہی ہیں جو انسان کی زندگی جینے کا صحیح مطلب سکھاتی ہیں۔ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ ہر رات اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، کیونکہ اگلی صبح کا وعدہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو اس وقت قبول کرتا ہے جب تمہارا اللہ پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ زندگی کی کوئی بھی جنگ ہار نہیں سکتا ہے۔ دعا کا قبول ہونا اللہ کی رحمت ہے، جب دعا قبول ہو تو شکر کریں، اور جب تاخیر ہو تو یقین رکھیں کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین عطا کرے گا۔ اپنی قسمت اللہ پر چھوڑ دو، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے تمہارا حالات بدل سکتا ہے، بس تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا اللہ ضرور جانتا ہے۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ
سننے والا کوئی نہیں ہے۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے ضرور گزارتا ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچائے وہ مصیبت ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں، وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جائیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ غنی رہتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب کے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں جن میں سے ایک اگر اڑ جائے تو دوسرا خود بخود اڑ جاتا ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بھی بڑھ کر دیتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سردرد زیادہ ہیں۔ تم نیچے گر کر تو دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، اور ذرا اٹھ کر تو دیکھو، گرانے سب آ جائیں گے۔ جب اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جہاں اللہ رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جہاں اللہ کا خوف صرف مسجد تک محدود ہو، وہاں بازاروں میں خالص چیزیں اور معاشرے میں مخلص انسان نہیں مل سکتے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا اور اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ حقیقی پاک دامن وہی ہے جس کے پاس گناہ کا وسائل اور موقع بھی ہو اور وہ پھر بھی گناہ نہ کرے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن وہ وقتی سمجھ نہیں آتے ہیں،
कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आता है कि वह जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। माँ हर रिश्ते का किरदार निभा सकती है, लेकिन माँ का किरदार कोई रिश्ता नहीं निभा सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है नेकी में इतनी अल्लाह से बातें। एक छोटी सी नेकी अल्लाह की रज़ा और जन्नत का हकदार बना सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है देर तक अल्लाह से बातें करना। बदतरीन मुनाफिकत जानते हो क्या है? अमीरों से हंस के मिलना और गरीबों से तकब्बुर से। बेवजह तुम्हें अगर खुशी महसूस होने लगे तो उसे माँ की दुआ समझ लेना। अगर आप यह सीख जाएं कि क्या और कैसे नज़रअंदाज करना है तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। मर्द वह होता है जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तमीज़ ना भूले। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उन्हीं के सामने है जिस पर वह खुद से ज़्यादा भरोसा करता हो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं बताए नहीं जाते, उनके साथ जीना अच्छा लगता है। कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तो मरने के बाद ही होती है। अपने वह होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना रास्ते में आने जाने वाले लोग भी हाल पूछ लिया करते हैं। मैंने लोगों से मुतासिर होना छोड़ दिया है। लोग वह नहीं होते जो वह दिखाई देते हैं। मुनाफिकत हर रिश्ते को दीमक की तरह खा जाती है, इसलिए मुनाफिकत से हमेशा दूर रहें।